محاورہ کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ لغت کی روح سے اس کے کیا معنی ہیں۔ مطلب کہ لغت میں محاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، مگر اہل زبان کی اصطلاح میں اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں، یعنی کہ لفظوں کا اصل مطلب جو ہے وہ نہ ہو۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو کہ ایک فعل اور چند الفاظ پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں، یعنی اس کا لفظی مطلب اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ روٹی کھائی اور قسم کھائی۔ یہ تو تھی بچوں تعریف، اور ایک بات اہم کہ اس کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی ورنہ محاورہ غلط قرار پائے گا۔ یہ تھی تعریف، لیکن اب میں آپ کو محاورے کی پہچان بتاتی ہوں۔ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فعل کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آنا، ہونا، بننا، بولنا، چلنا وغیرہ۔ جیسے کہ یہ محاورہ دوڑ دھوپ کرنا، اب اس کا مطلب دھوپ میں دوڑ لگانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا۔ سمجھ گئے نا؟ اب دوسرے محاورے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے کان کھانا۔ ارے نہیں، سچ مچ میں کان نہیں کھانا، بلکہ اس کا مطلب ہے مسلسل بولنا۔ اب سمجھ آتی جا رہی ہے نا آپ کو؟ چلیں اب اگلے محاورے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے سلواتیں سنانا۔ یہ تھوڑا مشکل لگا ہوگا، لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ برا بھلا کہنا۔ تو بچوں، کرنا، کھانا، سنانا فعلی الفاظ ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس تصویر کے بارے میں ایک جملہ بولیے، تو یقیناً آپ یوں ہی کہیں گے نا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے۔ صحیح ہے یہ، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے تو آپ کو یہ جملہ کیسا لگا؟ دلچسپ اور خوبصورت نا؟ یہی محاورے کی خاص بات ہے کہ کرتی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، اب ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ ان تصویروں کی مدد سے محاورات پہچانیے۔ اب دیکھیے اس تصویر کو۔ اوہو، یہ بلی پوری بھیگی ہوئی ہے۔ کیا محاورہ بن سکتا ہے؟ جی، بھیگی بلی بننا۔ اس کا مطلب ہے بچوں کسی بھی بات کو ٹالنا۔ اب دیکھتے ہیں یہ دوسری تصویر۔ یہاں علی کن خیالوں میں گم ہے؟ کیا اسے بھوک لگی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خیالی پلاؤ پکانا ہے، یعنی کہ سوچ میں بہت کچھ کرنا۔ اب بچوں، آپ نے محاوروں کی تعریف جان لی، تو جملوں میں پہچانیے محاورات، کیونکہ یہاں پہچاننا ضروری ہے۔ جب برکت کی چوری ظاہر ہو گئی تو وہ آب آب ہو گیا۔ جی، آب آب ہونا محاورہ ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں، سلیم نے امجد کا قلم توڑ دیا تو آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا محاورہ ہے۔ اب اس جملے میں بتائیے کہ کون سا محاورہ ہے؟ اچھا دوست ہمیشہ اپنی دوست کی مصیبت میں آڑے آتا ہے۔ جی، مصیبت میں آڑے آنا۔ بھائی واہ، محاورے کی تعریف آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، جبھی تو آپ نے جملوں میں پہچان لیا ہے۔ یہاں تو بچوں آپ نے جملوں میں محاوروں کو پہچانا، اب میں آپ نے اس عبارت میں محاورات کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے ابھی کہ اس عبارت میں محاورات کو خط کشید کیجیے، ٹھیک؟ تو چلیں شروع کیجیے کام اپنا، اور کام کے ساتھ ساتھ بچوں اس خوبصورت دھن سے بھی لطف اندوز ہو جائیں، ٹھیک ہے؟
مزہ آ رہا ہے نا کام کرنے کا؟ ماحول ہی کچھ ایسا ہے۔ تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک محاورات کو خط کشید کیا ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی کیا ہے آپ نے۔ عبارت کی پہلی لائن میں جو محاورہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے باغ باغ ہونا، یعنی کہ اول آنے کی خبر سن کر باغ باغ ہو گیا، جبکہ طاہر جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا تھا امتحان میں ناکامی کی وجہ سے آٹھ آنسو بہا رہا تھا۔ امی نے کہا تم تو بہت ڈینگے مارتے تھے، اب دیکھ لو تمہارا پول کھل گیا ہے۔ اب اگلی لائن میں دیکھیے بچوں کہ اب ٹسوے بہانا بند کرو۔ اس پر عامر نے طاہر کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری پڑھائی کا بیڑا اٹھاتا ہوں، انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائے گی۔ بہت عمدہ بچوں، آپ نے بالکل ٹھیک محاورات کو خط کشید کیا ہے۔ آج تو آپ نے پورے 100 نمبر لے لیے ہیں۔ یہ تو تھا محاورات کو پہچاننا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محاورات کا جملوں میں استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے محاورات کے معنی دیکھیے تاکہ جملہ سازی میں آسانی ہو۔ جیسے کان پر جوں تک نہ رنگنا، اس کے معنی لغت میں دیکھیے وہ ہے اثر نہ ہونا۔ اب کس بات کا اثر نہیں ہوتا؟ جب کوئی آپ کو بار بار بات کہی جا رہی ہو اور آپ وہ کام نہ کریں۔ تو اس جملے میں دیکھیے امی صبح سے طلحہ کو سبزی لانے کا کہہ رہی ہیں مگر اس کے تو جیسے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ سمجھ آیا؟ دوسرا ہے عید کا چاند ہونا، کبھی کبھی نظر آنا۔ تو اس کو کیسے استعمال کریں گے جملے میں؟ کیونکہ عید کا چاند ہے نا، جب سے تمہارے چچا لندن سے آئے ہیں تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو۔ اسی طرح سے اگلے محاورے کو دیکھیے مکھیاں مارنا، یعنی بیکار بیٹھنا۔ اب اس کا جملہ بنے گا یہ کیا ہر وقت تم مکھیاں مارتی رہتی ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ کو پتہ چلا بچوں کہ جب آپ نے محاورات کے پہلے معنی تلاش کیے، ان کو لکھا، تو آپ کے لیے جملے بنانا کتنا آسان ہو گیا۔ تو پھر آپ اس کام کو تو بہت آسانی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان محاورات کو ایک مختصر عبارت میں استعمال کرنا ہے۔ جملہ سازی میں نے آپ کو سکھائی ہے نا، تو آپ اسی طرح سے ان کے معنی دیکھیے اور پھر اس پر ایک مختصر سی عبارت تحریر کیجیے۔ جی تو بچوں آسان تھا نا یہ کام؟ چلیں اب ہم نے آج بہت کام کر لیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں یہ جو کھیل ہے اس کو کھیلتے ہیں۔ ہاں بہت مزیدار کھیل ہے، بوجھو تو جانیں۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر آپ سے پہیلیاں بجھواؤں گی. نہیں، میں نے آپ کے لیے یہاں پہ کچھ ایموجیز محاورے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں گے؟ چلیں جی، سب سے پہلا محاورہ بوجھیے. کیا ہے یہ؟ جی، بھینس کے آگے بین بجانا. اب یہ محاورہ تو بہت آسان ہے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک، آگ بگولا ہونا. اب یہ والا محاورہ دیکھیے. مگرمچھ رو رہا ہے، مگرمچھ کے آنسو بہانا. یہ محاورہ بوجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. جی، اس میں کتنے چاند ہیں؟ 4. تو کیا محاورہ بنا؟ 4 چاند لگنا. ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے. ہاں، دن کی تصویر ہے، پھر تارے ہیں، یعنی دن میں تارے نظر آنا. تو چلیے بچوں، آج کے اس مزیدار سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں. محاورہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ لفظی اور حقیقی مطلب میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا لفظی مطلب الگ ہوتا ہے اور حقیقی مطلب جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. اور پھر بچوں، آپ نے یہ بھی جانا کہ محاورے میں فعلیہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی جملے میں کوئی فعلیہ الفاظ کے ساتھ کوئی لفظ لکھے ہوئے ہیں تو وہ محاورہ ہے. پھر آپ نے اس کو جو ہے جملوں میں استعمال کرنا سیکھا کہ کس طرح اسے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی آپ کو عبارت میں استعمال کرنے کی بھی سمجھ آ گئی.